السلام علیکم دوستو، آل اباؤٹ ایگریکلچر میں خوش آمدید۔ انڈیا ایگریکلچر پروڈکشن میں دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے، لیکن اس کا ایگریکلچر سسٹم پرانے دور کے نظام پر چلتا ہے۔ اسی لیے مودی گورنمنٹ نے اس میں امپرومنٹ لانے کے لیے 2020 میں 3 فارمنگ بلز پارلیمنٹ سے پاس کرائے، لیکن کسانوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور ملک بھر میں پروٹیسٹ کا اعلان کر دیا۔ دہلی چلو کے نعرے پنجاب، ہریانہ اور یوپی میں گونجنے لگے۔ آخر کار 11 منتھ کے طویل دھرنے اور 600 کسانوں کے جاں بحق ہونے پر محنت رنگ لے آئی اور پرائم منسٹر مودی نے شکست تسلیم کرتے ہوئے تینوں فارمنگ بلز کو واپس لے لیا۔ دوستو، یہ فارمنگ بلز کیا ہیں؟ کسانوں نے اتنا طویل دھرنا کیوں اور کیسے دیا، اور کامیابی کیسے ملی؟ یہ تمام باتیں آج ہم اسی ولاگ میں ڈسکس کریں گے۔ حکومت نے ایگریکلچر، ٹریڈ اینڈ کامرس سے ریلیٹڈ جون 2020 میں 3 بل پاس کیے، جنہیں 27 ستمبر 2020 کو باقاعدہ طور پر گزٹ پر جاری کیا گیا، لیکن کسانوں نے اسے مسترد کر دیا اور کنٹری وائز پروٹیسٹ شروع ہو گیا۔ پہلے ایکٹ کو فارمرز پروڈیوس ٹریڈ اینڈ کامرس یعنی پروموشن اینڈ فیسیلیٹیشن ایکٹ کہا گیا ہے۔ دوسرے ایکٹ کو فارمرز امپروومنٹ اینڈ پروٹیکشن یعنی اس میں پرائس اور سروسز کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور نمبر 3 پہ ہے اسینشل کموڈیٹیز امینڈمنٹ ایکٹ۔ ایکٹ نمبر 1 کے تحت کسانوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی پروڈیوس کو ملک کی کسی بھی پرائیویٹ منڈی میں فروخت کر سکتے ہیں۔ مطلب اب وہ حکومت کی بنائی ہوئی منڈیوں سے آزاد ہو کر کسی بھی پرائیویٹ پارٹی سے ایگریمنٹ کر کے تجارت کر سکتے ہیں، اور اسے آن لائن یعنی ای کامرس کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، جسے ون نیشن ون مارکیٹ بھی کہا گیا ہے۔ دوسرا ایکٹ ہے فارمرز امپروومنٹ اینڈ پروٹیکشن۔ اس ایکٹ کے تحت فارمرز کسی بھی کارپوریٹ کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے آپس میں ریٹ طے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فارمرز اور پرائیویٹ سیکٹر ڈائریکٹلی ٹریڈ کریں گے، جس میں ایگریکلچر پروڈیوس مارکیٹنگ کمیٹی انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ ایکٹ نمبر 3 میں کچھ پروڈیوس پر اسینشل کموڈیٹیز کا سٹیٹس ختم کر دیا گیا، مثال کے طور پر فوڈ گرینز، سیریلز، انین اور آئل سیڈ وغیرہ۔ اس ایکٹ کے تحت کوئی بھی ان چیزوں کو جتنا چاہے سٹور کر سکتا ہے۔ حکومت سٹاک کی لمٹ کو فکس نہیں کرے گی، سوائے جنگ یا قحط کی صورت میں، جبکہ 1955 کے ایکٹ کے اندر ان چیزوں کے سٹاک کرنے کی ایک خاص لمٹ تھی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم پرائیویٹ منڈیوں پر ایکسٹرا چارجز لگائیں گے، لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت ایسا نہیں کرے گی۔ حکومت نے کہا کہ منیمم سپورٹ پرائس یعنی MSP ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن فارمرز نے کہا کہ یہ صرف وربل باتیں ہیں، جبکہ MSP کو دوسرے ایکٹ کے تحت ختم کر دیا گیا۔ حکومت MSP کو اس لیے ختم کرنا چاہتی ہے کیونکہ ایک دفعہ پرائس طے کرنے کے بعد حکومت کو ہر صورت میں اسے فارمر سے خریدنا پڑتا ہے، جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ کرتے وقت ہو سکتا ہے کہ ایگری فوڈ کی پرائسز کم ہوں، جس کا نقصان حکومت کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ منڈیوں میں ٹریڈ کرنے سے ایگریکلچر گروتھ ہوگی۔ پرائیویٹ سیکٹر کسانوں کو مشینری، فرٹیلائزر، سیڈز اور دوسرے انپوٹس پرووائڈ کر کے فارمر کی انکم میں اضافہ کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے رولز کی خلاف ورزی کرنے پر کسانوں کو کورٹ میں جانے کا حق ہوگا، لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے چھوٹے کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کارپوریٹ سیکٹر کسانوں کا استحصال کرتا ہے۔ اگر کراپس اچھی نہ ہوں یا فارمرز کم آمدنی کی وجہ سے اپنے لونز واپس کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں تو بڑے ٹریڈرز ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ دوستو، کسانوں نے ان بلز کے خلاف اتنا بڑا تاریخی پروٹیسٹ کیسے کیا؟ 1 سال سے زیادہ عرصہ تک جاری رہنے والے اس پروٹیسٹ کے لیے کیا کیا قربانی دی گئی؟ یہ سب باتیں ہم آپ کو اسی ولاگ کے دوسرے پارٹ میں بتائیں گے۔ شکریہ۔